بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ آپ سب دیکھیں بادلوں بھرا آسمان آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو مجھے تو خیر بہت اچھا لگ رہا تھا صبح صبح کے، جب میں نے آ کے دیکھا چھت پر، تو سب طرف ہر طرف جیسے ادھر سے روئی بکھری ہوئی ہے نا، تو بادلوں بھرا آسمان جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، وائٹ بادل، نیلا آسمان، اور صبح کے وقت خاموشی۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی میں واک کر رہی تھی، اور یہاں ہمارے پیچھے کا جو ایریا خالی ہے وہاں پہ جو یہ سارا سیلابی پانی جو ہے آیا ہے بہہ کر، تو یہ سارا کا سارا جو یہاں پہ جمع ہوا ہے۔ اب یہ کب تک جمع رہے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اور تقریباً جتنی بھی سوسائٹیاں سب میں یہ پانی جو ہے اکٹھا ہوا ہے، اور کافی پرابلم اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پراپرٹی بھی جو ہے اس کا افیکٹ ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس میں مچھر وغیرہ کی بہتات ہو رہی ہے، اس سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور یہ پانی جو جلد از جلد یہاں سے نکلے۔ اور یہاں پہ جب چھت اب سوکھ گئی ہے، لیکن دھوپ ابھی تیز نہیں ہے، تو میں یہاں پہ تھوڑی واک کر رہی ہوں۔ تو صبح کی جو واک ہوتی ہے، مارننگ واک، یہ بھی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں صبح کی جو شعاعیں ہوتی ہیں سورج کی، اس میں وٹامن ڈی ہمیں ملتا ہے، جو کہ ہڈیوں کے لیے، اسکن کے لیے ہمارے بہت فائدہ مند ہے۔ تو صبح کے جو جتنا بھی ہو سکے تھوڑی بہت جو واک جو ہے ضرور کرنی چاہیے۔ اور بارش کے بعد جو نا یہ پودے بھی میرے کافی حد تک جو ہے کافی خوبصورت ہو گئے، نکھر گئے، اور ان کا کلر بھی جو ہے کافی شائننگ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے دھوپ کی شدت زیادہ تھی، گرمی تھی، تو پودے بھی کملا گئے تھے، لیکن اب بارش کے بعد الحمدللہ بارش کا پانی پڑنے سے یہ دوبارہ سے جیسے تک کھل اٹھے ہیں، جی اٹھے ہیں۔ تو یہاں ایک دن پہلے کپڑے واش ہوئے تھے، تو بس اب یہ سوکھنے کے لیے ڈلے ہوئے ہیں، اور صبح کا ٹائم ہے، خاموشی ہے، تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ ولاگ میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ میں جو ہے شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، یہ نیبولائزر ہے جس سے نیبولائز کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے سائز کی ایک مشین کی طرح سے ہے۔ تو یہاں پہ میری طبیعت میں کچھ خراب ہوئی تھی، تو یہ مجھے ڈاکٹر نے مجھے دیا، ریکمینڈ کیا تھا۔ تو اس میں جو ہے یہ پاکٹ سائز ہے، اس کو آپ اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور گھر میں اگر کوئی بھی چھوٹے بڑے کسی کو سائنس کا یا سانس وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے، جیسے بلغم اکٹھا ہو جاتا ہے، تو کافی پرابلم کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اس کے اندر کیپسول ڈال کے، اور اس کو پھر آپ جو ہے انہیلر کی طرح سے اس کو یوز کریں، تو اس سے جو کافی حد تک آپ کو ریلیف ملے گا۔ اور مجھے بھی الحمدللہ سے کافی فائدہ ہوا۔ تو اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ہم آرام سے ایزیلی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا گھر میں ضرور رکھنی چاہیے، تاکہ چھوٹے بڑے کوئی بھی اگر اس کا شکار ہو پرابلم کا، تو وہ بر وقت حل ہو سکے۔ تو بس یہاں پہ جو ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے، تو ناشتے میں چائے بن رہی ہے، انڈے بوائل ہو چکے ہیں، اور پراٹھا بن رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے اپنے لیے جو ہے میں نے اولیو آئل میں تھوڑا سا ہلکے آئل ڈال کے میں نے اپنے لیے پراٹھا بنایا ہے۔ تو ناشتہ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرتے رہنا چاہیے، اور ایک جیسا روٹین میں ناشتہ کر کے نا انسان کی طبیعت بھی اتار جاتی ہے، دل بھر جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی آپ روٹی لے لیں، کبھی سادی روٹی لے لیں، کبھی ہلکا گھی کا پراٹھا، یا آئل میں اگر جو بھی آپ یوز کریں اس میں پراٹھا بنا لیں، اور انڈا بھی کبھی بوائل کر لیں، کبھی فرائی کر لیں۔ تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ دونوں ہم نے چیزیں یوز کی ہیں، انڈا فرائی بھی کیا ہے میں نے، اور کچھ لوگوں کے لیے بوائل کیا ہے، جن کو نزلہ کھانسی وغیرہ ہو تو اس میں بوائل ایگ صحیح رہتا ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا ناشتہ جو ریڈی ہو رہا ہے، اور یہاں پہ میں ہاف فرائی انڈا جو ہے وہ بنا رہی ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے ناشتہ جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ناشتہ نہیں کرتے صبح کے ٹائم پہ، تو عموماً بچوں کا بھی یہ دیکھتی ہوں میں کہ جیسے ناشتے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، یا کافی دیر بھوکے ہیں، یا ایسے اسکول چلے گئے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، ناشتہ جو ہر حال میں آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ آپ دن بھر رات بھر میں جب سو کے اٹھتے ہیں، تو آپ کو ہمارے جسم کو دوبارہ سے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ناشتہ جو ہے اس کا کہتے ہیں نا، جس طرح کی مشین کے لیے آئل ضروری ہوتا ہے اس کو ریڈی کرنے کے لیے، اس کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے، اسی طریقے سے ہمارے میٹابولزم کے لیے بھی جو ہے بریک فاسٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ناشتے کو کبھی بھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے، اور بھلے آپ چاہے کوئی آپ سیب لے لیں ناشتے میں، ایک گلاس دودھ کا لے لیں، یا دہی لے لیں، جو بھی مطلب آپ کو پسند ہو، یا پورج لے لیں، تو وہ لیکن ناشتہ بہرحال کریں ضرور، چھوڑیں نہ۔ اور یہاں جو انڈوں کا جو پانی تھا گرم، وہ میں نے سنک میں ڈال دیا تھا، تو میں نے ضائع نہیں کیا، کچھ چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہوگا کہ سنک کی نالی میں کچھ چکنائی وغیرہ ہوگی، یا کچھ اگر کچھ چیز پھنس گئی ہوگی کچرا ہوگا، تو وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو بس گرم پانی تھا، تو میں نے کہا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو میں نے اس طریقے سے جو یوٹیلائز کیا۔ بس ناشتہ ریڈی ہو گیا، تو اب چائے جو ہے
کراچی والے چائے تو خیر کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہم لوگ، چائے جو ہے چائے لور کہلاتے ہیں. تو بس یہاں پہ جو ہے نا، اور آج کل کا جو موسم ہے تو اس میں جو ہے تھوڑی خنکی ہوتی ہے صبح کے ٹائم پہ، تو چائے جو بہت اچھی لگتی ہے. تو بس اس کے بعد جو ہے ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے یہاں پہ کمرے کی جو ہے کلیننگ کی تھی. تو ابھی بارش کے بعد جو ہے نا ایک فضا میں ایک نمی سی کی محسوس ہوتی ہے نا، ایک باس کہتے ہیں اس کو، یا ہلکی اسمیل سی نمی کی آتی ہے. تو وہ اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے فنائل ڈالا اور اس کا میں اچھے سے پوچھا لگایا. تو فنائل میں نے پانی نہیں ملایا، ڈائریکٹ اس کو میں نے فرش پہ ڈالا ہے اور پھر میں نے اس سے پوچھا لگایا. تو اس سے کافی اچھی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور کافی حد تک جو فریشنس کا احساس ہو رہا تھا. تو فنائل کا پوچھا لازمی لگانا چاہیے. اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ جو ایئر فریشنر تھا اسے بھی میں نے کمرے میں تھوڑا سا ایئر فریشنر بھی کر دیا. تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو ہم جو ہے جو ہے اس کا گھر کا ماحول جو ہے خوشبودار خوشگوار بن جاتا ہے تھوڑی سی محنت کرنے سے، توجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میری دیگر روٹین میں جو ہے اس کے بعد میں نے فریج جو تھا، تو ایک دن پہلے لمبی لائٹ گئی تھی تو اس کی وجہ سے فریج جو ہے کافی ساری اس کی برف وغیرہ جو آئس وغیرہ سب پگھل گئی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ چلو اس کو لگے ہاتھ تو اس کو بھی صاف کر لوں. تو ویسے تو فریج صاف تھا، اتنا میلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان چیزوں کی صفائی جو ہے نا وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے. تو اس میں میں نے بس سمپل سائز کے اندر میں نے ڈش وہ بنایا، یعنی کہ پانی کے اندر میں نے تھوڑا سا میں نے اس میں واشنگ پاؤڈر ڈالا، واشنگ پاؤڈر ہو یا لکوڈ ڈش واش ہو جو بھی آپ ڈال لیں، سرکہ اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا، اور بس کپڑے کو میں نے اس کے اندر گیلا کر کے اور اس کو پورا اس کو پوچھ دیا. تو اس طریقے سے نا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہاں کا جو ریک تھا نا، اس کا ایک ریک تو فکس تھا، اور باقی جو اس کے ریک نکلنے والے تھے ان کو میں نے نکال کے اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے ان کو سنک میں لے آ کر دھو لیا تھا. تو بس جو چیز اس کی جو نکل سکتے پارٹس ان کو میں نے نکال کے واش کر لیا تھا، جو نہیں نکلتے ہیں ان کو میں نے یہیں پہ جو ہے کپڑے سے ان کو جو ہے صاف کر لیا تھا اچھی طریقے سے. تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے صفائی ستھرائی کا، تو ہماری چیزیں جو ہے زیادہ اپلائنسز جو ہیں زیادہ عرصے تک جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے، اور اس کی کولنگ بھی فریج کی جو ہے اثر نہیں پڑے گا. تو بس یہاں پہ جو اس کے ریکس تھے نا ان کو میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اپنے DIY سے. اور یہ جو ہے اس کے بعد ان کو خشک ہونے دیا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں رکھ دیا تھا، خشک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو پھر فریج میں سیٹ کر دیا تھا. تو اگر ہم ان چیزوں کا وقتاً فوقتاً خیال رکھتے ہیں صفائی کا، تو پھر ہمیں ڈیپلی صفائی کی ضرورت نہیں پڑتی. ورنہ اگر آپ بہت دن تک اب جو ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں اور فریج کے اندر چیک نہ کریں کہ بھئی کون سی چیز خراب ہو رہی ہے یا کون سی چیز میلی ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں کھٹی محنت کرنی پڑتی ہے، جو کہ اس میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے اور تھکن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے. اور کچن کا بھی یہی ہے کہ کچن کی کلیننگ آپ ایک ساتھ اگر کریں گی تو لازمی بات ہے آپ کو کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے افیکٹ ہوں گے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کچن کو صاف کرتے رہیں. اور روزانہ کی جو صفائی ہوتی ہے وہ تو خیر کرتے ہی ہیں ہم، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا ڈیپ کلیننگ جسے کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہفتے میں 1 سے 2 بار ضرور کریں. یعنی ساری چیزوں کو ہٹانے کے بعد اچھے طریقے سے جو ان کے پیچھے سے اور سب چیزوں کو ہٹا کے صفائی جسے کہتے ہیں نا وہ ڈیپ کلیننگ کہلاتی ہے. ٹائلس کو صاف کرنا، کاؤنٹر ٹاپ کو صاف کرنا، تو وہ ایک ڈیپ کلیننگ میں آتا ہے. تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے فریج کے ریکس جو تھے ان کو میں نے سیٹ کر دیا تھا اپنی اپنی جگہوں پر. اور اس میں کاسمیٹکس وغیرہ کی چیزیں جو جیسے لپسٹک وغیرہ ہوتی ہیں وہی ہم اس کے اندر رکھتے ہیں، تو ان کو بھی، اور میڈیسن بھی رکھتے ہیں. تو بس ان سب چیزوں کو میں نے جو ہے جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے اس میں سیٹ کر دی ہیں، اور جو بیکار یعنی کہ جو استعمال میں نہیں تھیں، وہ اکثر ہوتا ہے کہ پرانی میڈیسن بھی رکھی ہوتی ہے یا کوئی ٹیوبز وغیرہ رکھی ہے، کریم رکھی ہے، تو اگر آپ کو یوز میں نہیں ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، تو اس کو آپ جو ہے یعنی کہ ڈسٹ بن میں ڈالیں، اس کو فریج سے نکالیں. فریج میں بے تحاشا سامان بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ سامان فریج کے اندر بھریں گے اتنا زیادہ اس کی کولنگ پہ اثر پڑے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ضرورت کی اشیاء، ضرورت کی چیزیں ہیں نا ان کو آپ کو فریج کے اندر رکھیں. اب جیسے میرے پاس جو اکثر ہوتا ہے نا، جیسے کہ مختلف قسم کے اناج جیسے دلیا ہے، یا جیسے وہ تلی ہوئی پیاز ہوتی ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ جو خراب، یا سوجی ہے، میدا ہے، تو جس میں اگر کیڑے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے یا نمی کے، تو پھر ان کو میں فریج کے جو باکس ہے نا سبزیوں والا ان کے اندر میں رکھ دیتی ہوں. اس سے یا زیرہ ہے یا دھنیا وغیرہ، ان میں بھی بعض اوقات کیڑے آ جاتے ہیں، تو ان کو میں جو ہے نا اس کے اندر رکھ دیتی ہوں. اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پھر میں ڈی فریزر میں رکھتی ہوں سبزیوں کو. یہاں پہ جو ہے نا پھر میں نے ساتھ ساتھ جو ہے بلائی میرے پاس اکٹھی تھی تو میں نے اس کو بھی رکھا ہوا تھا. تو یہاں پہ میرا ماشاءاللہ سے جو ہے اصلی گھی جو اس میں سے نکل آیا. اور یہ اس کا ساتھ جو اس کا جو نیچے جو بچ جاتا ہے پھوک کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، تو یہ میں نے جو ہے نا اس کو بھی میں نے رکھ لیا تھا. یہ بھی فائدے کی چیز ہے، اس کا آپ دال بنائیں، چاول بنائیں، یا کوئی بھی سالن، تو اس میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں.
تو اس کو بھی میں نے رکھ لیا فریج میں اور رکھ دوں گی، اور باقی جو گھی تھا وہ میں نے کیبنٹ میں رکھ دیا ہے. تو یہ گھر میں ہمارا گھی نکل آیا ہوم میڈ، بڑا اچھا بنا. اور یہاں پہ میں اپنے لیے اب جو بنا رہی ہوں نا، تو دوپہر کے کھانے کے لیے پرہیزی جو ہے کھانا بنا رہی ہوں اپنا. تو یہاں پر بس میں نے بوائل آلو میرے پاس رکھے ہوئے تھے، کوئی چیز میں نے الگ سے وہ نہیں کیا، خالی میں نے چکن کی جو تھی تھوڑی سی یخنی بنائی تھی، اور اسی یخنی کے اندر سے میں نے جو ان کو چکن کو شریڈ کرا اور بوائل آلوؤں کے ساتھ میش کر کے نا، اور ہلکی سی پیاز میں نے بس سوتے کری اور اس کے اندر ڈال دیا. اور اوپر میں نے اس میں کوئی مرچ نہیں ڈالی، صرف میں نے زیرہ ڈالا اس کے اندر، تھوڑا سا چکن پاؤڈر ایڈ کیا ہے، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی ہے، نمک ڈالا ہے، اور تھوڑی چکن کی یخنی ڈالی ہے. اور اس کے بعد میں نے ان سب کو جو ہے مکس کر کے تھوڑا سا پکنے کے رکھا ہے بس. تو آلو تو کیونکہ چکن اور آلو تو بوائل ہوئے ہوئے ہی ہیں، تو ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پرہیزی کھانا میں نے اپنا اس وجہ سے بنایا تھا کہ اب طبیعت خراب تھی تو تھوڑا پرہیز بتایا تھا ڈاکٹر نے، چاول وغیرہ سب بند تھے، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو اب اس طریقے سے بنا لیتی ہوں. اور یہ کافی اچھا بن گیا تھا یہ بھی، ورنہ عموماً پرہیزی کھانا کھانا جو ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اگر مرچ وغیرہ نہ ہو تو ٹیسٹ بہت مشکل سے ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن خیر بیماری میں یہ سب چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے. بس اب جو تھوڑے بہت برتن تھے اب میں نے کہا ان کو بھی واش کر لوں. اور یہ جو میرا کلینر رکھا ہوا ہے جس سے میں برتن واش کر رہی ہوں، تو یہ کافی اچھا ہے. یہ DIY خود گھر میں بنایا ہے میں نے، اور اس کے اندر جو ہے اس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن تب بھی میں برابر ہی بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر میں نے پانی کے اندر کالا تیل اور ڈش واش جو لکوڈ ڈش واش ہوتا ہے وہ، اور سرکہ وائٹ ونیگر ہوتا ہے نا وہ، ان تینوں چیزوں کو ڈال کے اور اس کو اچھے طریقے سے شیک کر لیا تھا، اور پھر اس کو اسپرے بوٹل میں بھر لیا تھا. اس کو کالے تیل کو کبھی بھی ڈائریکٹ یوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ہے اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، یہ تو یہ سے ہاتھ نہ خراب ہو سکتے ہیں گلوز کے بغیر. لیکن میں نے اس کو پانی کے اندر بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اس کو، لیکن اس سے برتن کافی اچھے چمک جاتے ہیں. تو جو برتنوں کی گریس وغیرہ ہوتی ہے بہت اچھی صاف کر دیتا ہے. تو بس اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کچھ ٹرکس استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا کام بھی آسان ہو جائے، اور ہمارا وقت بھی جو ہے اس کی بچت بھی ہو، اور ہمیں تھکان بھی کم ہو. اور یہاں پہ میں نے رات کے لیے اپنے لیے جو ہے تورئیاں بنائی تھیں، تورئی کی جو ترکاری تھی وہ بنائی تھی. تو بس یہ میرے دونوں میں نے جو ہے کھانے میں ریڈی کر کے رکھ لیے تھے، اور اب کچن میرا بالکل صاف ہو گیا ہے. تو صاف ستھرا کچن دیکھ کے تو خود بخود جو ہے تھکن اتر جاتی ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو صرف سمٹا ہوا صاف ستھرا کچن جو ہے سب کو اچھا لگتا ہے، اور آپ کو خود بھی اچھا لگتا ہے. تو بس یہ روٹین تھی. اس کے بعد پھر میں یہاں پہ نماز ادا کر رہی ہوں، اور نماز جو کی پابندی تو ہمیں ہر حال میں کرنی ہے. تو نماز کے بعد دعائیں کرنی ضروری ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نماز میں جو دعا کہ جو گڑ گڑا کے مانگی آئے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو بس یہاں تک میرا ولاگ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کی، اپنی روٹین شیئر کی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فائنلی ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.